السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی ولادت سے شہادت تک کے واقعات، ایک پرندے کی اطاعت۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر انصاری سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی امیر المومنین کے ساتھ ایک صحرا سے گزر کر رہے تھے۔ ہم ابھی پیچھے ہی تھے کہ حضرت علی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر اتنا مسکرائے کہ ہنس پڑے اور آسمان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے پرندے، تجھے کیا کہنا ہے؟ ہم دونوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، پرندہ کہاں ہے؟ دور دور تک آسمان پر پتہ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ آپ نے ہم دونوں سے فرمایا، کیا تم اس پرندے کو بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے عرض کی، ہاں۔ آپ نے آسمان کی طرف کوئی دعا مانگی جو آہستہ آہستہ تھی۔ پرندہ فوراً زمین پر آ گیا اور آپ کے ہاتھ پر گرا اور آہستہ آہستہ اپنی پشت سے آپ کے ہاتھ کو مس کرنے لگا۔ آپ نے پرندے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے بولو۔ پرندہ صاف عربی زبان میں گویا ہم کلام ہوا اور عرض کی، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت علی نے پرندے سے دریافت کیا کہ اس صحرا میں جہاں نہ پانی نہ پودے کچھ ہے، تم اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ عرض کی، اے آقا، جب بھوکا ہوتا ہوں آپ حضرات کی ولایت کا ذکر کرتا ہوں اور سیر ہو جاتا ہوں، پھر کھانے کی تمنا نہیں رہتی، اور جب پیاسا ہوتا ہوں آپ حضرات کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں تو پیاس بجھا لیتا ہوں۔ یہ کلام سن کر آپ نے پرندے سے فرمایا، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے۔ ہاتھیوں کی اطاعت۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عمان کے شہر میں جلندی بن کرکرہ سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ آپ وہاں پہنچے اور سخت جنگ کا آغاز ہوا۔ جلندی نے اپنے غلام کندی کو طلب کیا اور کہا کہ تمام سیاہ عمامے والے شخص کے پاس چلے جاؤ اور اسے گرفتار کر کے ذلت کے ساتھ زمین پر گرا دو، تو میں انعام میں اپنی چہیتی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، جس کی شادی بادشاہوں کے لڑکے کے ساتھ نہیں کی۔ کندی ایک سفید ہاتھی پر سوار ہوا، اپنے ساتھ 29 ہاتھیوں کو لیا اور حضرت امیر المومنین کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ امیر المومنین نے جلندی کو دیکھا، آپ بغلے سے اتر پڑے، سر اقدس سے کپڑا ہٹایا، تمام جنگل چمک اٹھا، پھر دوبارہ آپ بغلے پر سوار ہو گئے، ہاتھیوں کے قریب آئے اور ایسا کلام فرمایا جس کو انسان نہ سمجھ سکے۔ اچانک 29 ہاتھیوں نے سر ہلایا اور پلٹ کر مشرکوں پر حملہ کر دیا، دائیں بائیں جانب پلٹتے رہے، لشکر کو عمان کے دروازے تک پہنچا دیا۔ تمام ہاتھی واپس حاضر ہوئے اور ایسی گفتگو کی کہ تمام نے سنی اور ان ہاتھیوں نے عرض کی، ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، وہ اللہ کے نائب ہیں، مگر یہ سفید ہاتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہیں رکھتا۔ حضرت سخت کڑکے جیسا کہ جنگلوں میں مخالفین کے خلاف کڑکا کرتے تھے۔ سفید ہاتھی کانپنے لگا، آپ نے ایک ضرب لگا کر اس ہاتھی کا سر جدا کر دیا، اس پر سوار کندی غلام کو سر سے پکڑ لیا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ آپ فصیل پر تشریف لے جائیں اور علی علیہ السلام سے بلند آواز میں فرمائیں کہ اے اسے بخش دیجئے، یہ آپ کے قیدی ہیں۔ علی نے کندی کو چھوڑ دیا۔ کندی نے آپ سے عرض کی، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو سامنے کون ہے۔ کندی نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ کی دیوار پر کھڑے ہیں۔ آپ نے کندی سے فرمایا، کون ہے؟ کندی نے عرض کی، رسول خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے فاصلے پر ہیں؟ کندی نے عرض کی، 40 دن چلنے کی راہ پر ہیں۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کندی نے عرض کی، ابو الحسن، آپ کا رب رب عظیم ہے، آپ کا نبی نبی کریم ہے، آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جلندی کو قتل کیا، بے شمار مخلوق سمندر میں ڈوب کر مر گئی، بے شمار قتل ہوئے، باقی مسلمان ہو گئے۔ حضرت نے قلعہ کندی کے سپرد کیا اور جلندی کو بیٹی کی شادی کندی سے کی اور کچھ مسلمانوں کو وہاں چھوڑ دیا تاکہ انہیں تعلیم دے۔ سورج سے کلام۔ محمد بن مسلم اور جابر سے روایت ہے کہ سورج نے حضرت علی سے 7 مرتبہ کلام کیا۔ پہلی مرتبہ سورج نے حضرت علی سے اس طرح کلام کیا، مسلمانوں کے امام، اللہ کے ہاں میری سفارش فرمائیے کہ وہ عذاب نہ دے۔ دوسری مرتبہ کہا کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کے دشمن کو جلا دوں، میں ان کی پیشانیوں سے جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ باب الحابل میں آپ سے اس وقت گفتگو کی جب آپ سے نماز عصر فوت ہو گئی تھی۔ امیر المومنین نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنی جگہ سے پلٹ کر آ جا۔ سورج نے لبیک کہا اور پلٹ کر آ گیا۔
چوتھی مرتبہ حضرت علی امیر المومنین نے فرمایا، اے سورج، تو نے میرا کوئی گناہ دیکھا ہے؟ خدا کے حکم سے سورج گویا ہوا اور عرض گواہ ہوا سورج گویا ہوا اور گواہ ہوا اور عرض کی، میرے رب کی عزت کی قسم، اگر خدا آپ کی مانند تمام مخلوق کو پیدا کرتا تو دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ پانچویں مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب نماز کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو لوگوں نے حضرت علی کی مخالفت کی۔ اس وقت سورج نے کلم کھلا کلام کیا اور سورج نے کہا تھا، حق علی کے لیے ہے، حق علی کے ہاتھ میں ہے اور حق آپ کے ساتھ ہے۔ قریش اور دیگر افراد نے ان باتوں کو سنا۔ چھٹی مرتبہ حضرت علی نے سورج کو طلب کیا تھا اور وہ آپ کے لیے آب حیات کا پانی لے کر ایک برتن میں حاضر ہوا تھا اور آپ نے اس سے وضو کیا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ سورج نے عرض کی، میں روشن سورج ہوں۔ ساتویں مرتبہ حضرت علی کی شہادت کے وقت سورج حاضر ہوا، آپ نے سورج سے کلام کیا۔ سزا کے بعد ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی امیر المومنین کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے چوری کی ہے، جس کی سزا دے کر مجھے آپ پاک کر دیں۔ اس شخص نے حضرت امیر المومنین کے سامنے اپنی چوری کا 3 مرتبہ اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد وہ شخص اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر مجلس سے باہر آیا۔ راستے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ جواب میں اس شخص نے کہا، میرا ہاتھ امیر المومنین وسیع سید المرسلین مولا جملہ انس و جان غالب کل غالب، جو اس مخلوق میں حضرت کو سب سے پیارا ہے، علی ابن ابی طالب نے۔ ابن عباس نے کہا، جس نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے تو اسی کی اس قدر تعریف کرتا ہے؟ عرض کی، وہ ذات میری تعریف سے بہت بلند ہے، ان کی محبت میرے نس نس میں بسی ہے۔ ابن عباس اس شخص کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو کچھ اس شخص سے سنا تھا وہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، بعض دوست ہمارے ایسے ہیں کہ اگر ہماری محبت میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی ان کے دل میں ہماری محبت کے سوائے کچھ خیال نہ گزرے گا، اور بعض دشمن ایسے ہیں اگر ہم ان کو گھی اور شہد کیوں نہ چٹائیں مگر ان کا بعض ہمارے لیے اور زیادہ ہوگا۔ آپ نے اس شخص کو کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر کٹی ہوئی جگہ پر نصب کر دیا، اپنی چادر سے ڈھانپ کر چند پوشیدہ کلمات پڑھے، چادر اٹھائی تو اس شخص کا ہاتھ اپنی حالت میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ شخص ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہا اور جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا۔ آخر یہ جنگ نہروان میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا۔ اس شخص کا نام افلاح تھا۔ علی کا حکم۔ سہیل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر امیر معاویہ نے دریا کے گھاٹ پر قبضہ جما لیا اور اپنے لشکر کو سختی سے حکم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی فوج علی حاصل نہ کر سکے۔ حضرت علی امیر المومنین نے اپنے مایہ ناز سپہ سالار مالک اشتر کو حکم دیا کہ جو لوگ دریا کے گھاٹ پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں انہیں کہو کہ علی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ پانی گھاٹ سے علیحدہ ہو جائے۔ مالک اشتر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ گئے اور وہاں پہنچ کر علی کا حکم سنایا، چنانچہ وہ ہٹ گئے۔ امیر المومنین کے آدمی گھاٹ کے اندر گئے اور پانی لے کر اپنے مورچے پر پہنچ گئے۔ اس بات کا علم امیر معاویہ کو ہوا۔ اس نے گھاٹ کے نگرانوں کو طلب کیا اور ان سے گھاٹ چھوڑنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس عمر بن حاص، جو کہ امیر معاویہ کے خاص آدمی تھے، آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں امیر معاویہ حکم دیتے ہیں کہ گھاٹ چھوڑ دو۔ اس بات پر امیر معاویہ عمر بن حاص سے ناراض ہوئے کہ کام تم خود کرتے ہو اور نام میرا لیتے ہو۔ دوسرے دن امیر معاویہ نے جملہ ابن عتاب کی نگرانی میں 5000 سپاہی دے کر گھاٹ کا نگراں مقرر کیا۔ حضرت علی امیر المومنین نے مالک اشتر سے فرمایا، حجل سے کہو حضرت علی علیہ السلام تمہیں حکم دیتے ہیں، گھاٹ چھوڑ دو۔ مالک اشتر نے ایسا ہی کیا۔ حجل نے گھاٹ چھوڑ دیا۔ امیر المومنین کے سپاہ اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے کر واپس پہنچے۔ امیر معاویہ کو اس کی اطلاع ملی تو حجل کو طلب کیا کہ تم نے گھاٹ کیوں چھوڑا؟ حجل نے جواب دیا، آپ کے فرزند یزید آئے تھے اور مجھے آپ کا نام لے کر کہا کہ آپ کی طرف سے حکم ہے کہ گھاٹ چھوڑ دیا جائے۔ امیر معاویہ نے یزید کو طلب کیا اور دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یزید تو وہاں گیا ہی نہیں۔ امیر معاویہ سخت پریشان ہوئے۔ آخر انہوں نے حکم دیا کہ کل کوئی شخص بھی آئے کسی طرح بھی اس کی بات نہ ماننا، اگرچہ میں خود بھی کیوں نہ آ جاؤں، جب تک اس سے میری انگوٹھی نہ لے لو۔ حجل امیر معاویہ کی طرف سے سخت حکم سننے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ سواروں کو ساتھ لے کر گھاٹ کی نگرانی کرنے لگا اور دل میں سونپ لیا کہ جب تک امیر معاویہ کی انگوٹھی نہ لے لوں گا اس وقت تک گھاٹ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی امیر المومنین نے مالک اشتر کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ حجل سے جا کر کہو کہ علی علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ گھاٹ سے علیحدہ ہو جاؤ۔
مالک اشتر نے حجل کو حکم دیا، وہ گارڈ سے علیحدہ ہو گیا۔ مالک اشتر کے ساتھیوں نے پانی بھرا اور سب واپس پلٹے۔ امیر معاویہ کو اس کی اطلاع ملی۔ امیر معاویہ نے حجل کو طلب کیا۔ جواب طلبی پر حجل نے امیر معاویہ کی انگوٹھی معاویہ کو دکھائی تو اس نے انگوٹھی والے ہاتھ مارا اور کہا یہ میری ہی انگوٹھی ہے، اور کہا کہ یہ علی